پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، انسان کو اس بات کا ہر وقت دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے سب حالات کی خبر ہے، خواہ ظاہری حالت ہو یا دل کے خیالات اور ارادے ہوں۔ اگر ہم برے کام کریں گے یا دل میں برے خیالات لائیں گے تو شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں یا آخرت میں ہمیں سزا دے۔ اور عبادت کے وقت دل میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی طرح سے عبادت کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز وقت مقرر کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ایک عرصے کے بعد ہماری یہ عادت ہو جائے گی کہ چلتے پھرتے بھی یہی دھیان ہمارے دل میں رہے گا۔ تو انشاءاللہ اس مراقبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام سرزد نہیں ہوگا۔ جب نماز شروع کریں تو یہ خیال رکھیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور حق تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قیامت کا میدان ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، جنت اور دوزخ سامنے ہے۔ بس اس خیال سے نماز میں خوب دل لگے گا۔ سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی آدمی کے پاس ہر روز تھوڑی دیر کے لیے حاضری دے تو کچھ دن کے بعد دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک مدت تک ہر روز کی ملاقات کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ناکہ ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس مشاہدے پر دلائل کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ہر روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تھوڑی دیر ملاقات کرنا شروع کر دیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیح لے کر تھوڑی دیر باوضو قبلہ رخ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ ذکر میں کلمہ شریف، درود شریف، تلاوت قرآن حکیم، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ یہی ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذاکر بندے کا ہم نشین ہوتا ہوں، یعنی اس کے پاس ہوتا ہوں۔ پس ملاقات کی کیسی آسان صورت ہمارے پاس ہے کہ جب چاہیں اپنے رب سے ملاقات کر لیں۔ ذکر شروع کیا اور ملاقات ہو گئی۔ چلتے پھرتے اگر یہ الفاظ دہراتے رہیں یا آہستہ پڑھتے رہیں، یا حلیم، یا کریم، یا واسع المغفرہ، تو اللہ تعالیٰ کی ان تینوں اور ان کی خوبیوں کا ظہور اس بندے پر ہوگا۔ جب یا حلیم کہا تو گویا صفت حلم کو طلب کیا، اور حلم قدرت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینے کو کہتے ہیں۔ تو وہ قادر مطلق بھی قدرت رکھتے ہوئے اس گناہگار بندے سے انتقام نہیں لیں گے۔ پھر جب یا کریم کہا تو گویا صفت کرم کو پکارا، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم سے انتقام نہ دینے کے ساتھ انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر جب یا واسع المغفرہ کہا تو اپنی غیر محدود اور وسیع قدرت مغفرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گنہگار بندے کے محدود گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ اگر چلتے پھرتے اور لیٹے بیٹھے ان کلمات کے ورد کی عادت ڈال دی جائے تو بہت ہی انعامات قرب سے مالا مال ہونے کی توقع ہے۔ لہذا غصے سے مغلوب ہو جانے اور انتقام کے جذبات سے بے قابو ہونے، نیز بخیل اور لوگوں کی خطاؤں کو نہ معاف کرنے والے روحانی مریضوں کے لیے ان کلمات کا کثرت سے ورد کیمیا اور اکسیر ہے۔ ایک بدخلق انسان ان کلمات کو اخلاص اور اصلاح کی نیت سے پڑھنے سے انشاءاللہ خوش خلق بن جائے گا۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں کہ یہ آسمان، یہ زمین، دریا اور پہاڑ اور درختوں، جانوروں، پرندوں، یعنی تمام کائنات کو حق تعالیٰ نے ہماری پرورش کے لیے پیدا فرمایا اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہر نعمت کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ تیسرا طریقہ جو دونوں طریقوں کی روح ہے اور نہایت اکثیر ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے پاس حاضری دیا کریں اور عقیدت اور محبت سے ان کی باتیں سنا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ والوں کے دل تقوی کی کان ہے، پس جس طرح سونا سونے کی کان سے، چاندی چاندی کی کان سے، نمک کو نمک کی کان سے حاصل کرتے ہیں، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے خزانے کو اللہ والوں کی صحبتوں سے حاصل کرنا چاہیے۔
مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پتھر ہو تو نا امید نہ ہو، اہل دل کے پاس جانے سے موتی بن جاؤ گے۔ ان تینوں باتوں پر عمل کرنے سے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کے عیوب کو اس کو دکھا دیتا ہے جو خود اس کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کے دل میں تمام مخلوق کی محبت اور شفقت پیدا کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ کو سخاوت کا عادی کر دیتا ہے، اور اسے مہمان نوازی کا خاص شوق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ وہ عبادت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے نفس میں بلند ہمتی اور چشم پوشی پیدا کر دیتا ہے، اور اپنے عیوب پر نظر کرنے کی توفیق اس قدر دے دیتا ہے کہ وہ خود کو سب سے کم دیکھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا۔ مخلوق میں بڑا بننے اور خود کو افضل سمجھنے کی خواہش اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے قلب سے نکال دیتا ہے، اور انجام کار وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان مخلوق الہی کا ادب کرتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی مخلوق اللہ کے دربار کی دہلیزیں ہیں اور دروازے ہیں۔ اگر آپ کو مخلوق کے ادب کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جانے کے دروازے بھی آپ کے لیے کھل جائیں گے، اور اگر آپ مخلوق کے ساتھ جھگڑتے رہیں گے تو مخلوق میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جائیں گے۔ مخلوق کا ادب یہ ہے کہ لوگوں کا دل ہاتھ میں لو، ان کی دلداری کرو۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب اور معرفت کا سچا ذوق عطا فرمایا وہ دلوں کو جوڑنے ہی میں لگے رہتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میری عظمت اور کبریائی اور جلال سے ٹوٹے ہوئے اور وہ میری وجہ سے انکساری اور خاکساری اختیار کرتے ہیں۔ یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ مخلوق کے سامنے تواضع اور خاکساری اختیار کرنی چاہیے، اور اس کا منشا دنیا کی کوئی غرض نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ سامعین، ماں باپ، استاد اور اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت اور علماء اکرام کا ادب بھی سعادت مندی کی علامت ہے۔ سعادت کی تعریف کیا ہے؟ سعادت توفیق کے خیر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کرتا ہے تو یہ در حقیقت اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عورتوں سے عفیف رہو، تمہاری عورتیں عفیف رہیں گی، اور تم اپنے باپ دادا کا ادب کرو، تمہاری اولاد تمہارا ادب کرے گی، اور اگر تم سے کوئی اپنی خطا کی معافی مانگے تو معاف کر دو، اور جو معاف نہ کرے گا وہ ہمارے حوض کوثر سے میدان محشر میں محروم رہے گا۔ خاص طور پر ماں باپ کو تو اف کہنا بھی حرام ہے۔ اگر کسی نافرمان کے ماں باپ مر گئے ہیں تو ان کو کثرت سے ثواب بخشے۔ امید ہے کہ یہ شخص فرما بردار کیا جائے گا۔ کمزوروں اور بیوی بچوں پر شفقت اور رحم کرنا دل کی نرمی کی اور سعادت کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہو۔ جو شخص دوست و احباب کو تو خوش رکھتا ہو مگر گھر میں آ کر سب کو تنگ کرتا ہو، اور ذرا ذرا سی بات پر غیظ و غضب میں آ کر بیوی بچوں کو رلاتا ہو، اس کے اخلاق کو کیسے اچھا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور بھلائی سے رہنے کا حکم قرآن حکیم میں نازل فرمایا ہے۔ یہاں ہم آپ کے ساتھ ایک حکایت شیئر کریں گے جو نصیحت کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب اپنی بیوی کو بات بات میں ڈانٹتے تھے اور دن رات دوستوں میں دل بہلاتے تھے۔ بیوی تنہائی میں دن بھر ان کا انتظار کرتی تھی۔ بعض شوہر کس قدر ظالم ہوتے ہیں کہ جو بیوی اپنے ماں باپ اور تمام خاندان کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آتی ہو، شوہر اسے چھوڑ کر غیروں سے دل بہلاتا پھرے اور رات میں کھانا کھا کر سو جائے۔ بہرحال ایک وقت شوہر پر ایسا آیا کہ ان کو ہیضہ ہو گیا، یہاں تک کہ چارپائی سے لگ گئے، تو اس وقت وہی بیوی ان کے کام آئی۔ اس وقت دنیا کا کوئی رشتہ کام نہ آیا، کوئی دوست کام نہ آیا، اور شرعاً شوہر کو سوائے بیوی کے کوئی طہارت نہیں کرا سکتا۔ یہ خدمت صرف بیوی انجام دے سکتی۔ ماں بچپن میں تو یہ کام کرتی ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کو بھی یہ خدمت کرنا جائز نہیں۔
تو معلوم ہوا کہ دنیا میں بیوی ہی ایسی نعمت ہے جو ایسی مصیبت کے وقت شوہر کے کام آتی۔ جب شوہر صحتیاب ہو گیا تو اس نے بیوی کو بلایا، رونے لگا اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بہت ہی بے قدری کی، اس بیماری سے میری آنکھیں حق تعالیٰ نے کھول دی، میں اندھا تھا، مجھے اب آنکھیں ملی، آج سے تمہاری خوب قدر کروں گا۔ اسی طرح ایک اور حکایت ہے کہ ایک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور صرف ضابطے کا تعلق رکھتے تھے، محبت اور رابطے کے تعلق کو جانتے بھی نہیں تھے، ذرا سی غلطی پر مار پیٹ اور سخت کلامی کرتے تھے۔ ان کا مزاج سوداوی تھا، خشک مزاجی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اہل محبت ہونا بڑی سعادت اور نعمت ہے۔ بہرحال جب شوہر صاحب کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور داماد نے بیٹی کی پٹائی لگائی تو تعویذ لینے کے لیے مولوی صاحب کے پاس دوڑے گئے اور لگے رونے کہ ہائے میرے جگر کے ٹکڑے پر ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے، جو ان کے پرانے دوست بھی تھے، کہا کہ جب آپ اپنی بیوی کی پٹائی لگاتے تھے اور تنہا رات کو چھوڑ کر بھاگتے تھے اور اس کے دکھ درد، دل جوئی اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلانی کی بجائے دوستوں میں پڑے رہتے تھے، تو اگر آپ ناراض نہ ہو تو صاف کہہ دیں کہ وہ غریب یعنی آپ کی بیوی بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا، کسی کی بیٹی تھی۔ کاش اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ صاحب رونے لگے اور کہنے لگے، باقی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اس کے بعد سیدھے گھر گئے اور اپنی بیوی سے معذرت کی اور پھر تمام زندگی نہایت ہمدردی، محبت اور رابطے کے حقوق سے رہنے لگے اور اپنی بیوی کے ہر غم کو اپنا غم سمجھنے لگے۔ سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔